بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگرز مافیا عمران سیریز، مصنف مظہر کریم M.A۔ ٹائیگر نے کار ایک جھٹکے سے روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ دوڑتا ہوا سائیڈ فٹ پاتھ پر کراس کر کے عقب میں موجود گرین لائن پر پہنچ گیا، جہاں ایک بدماش ٹائپ آدمی ایک بوڑھے آدمی کو مسلسل ٹھوکریں مار رہا تھا۔ بولو کہاں ہے رقم، بولو ورنہ ہڈیاں توڑ دوں گا، اس بدماش ٹائپ آدمی نے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے مت مارو، میں نے نہیں چھپائی، بوڑھے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا۔ کیوں مار رہے ہو بزرگ کو، ٹائیگر نے قریب جا کر کہا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، جاؤ ورنہ، اس بدماش نے مڑ کر انتہائی جھٹکے دار لہجے میں ٹائیگر سے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر دور فٹ پاتھ پر جا گرا۔ حرامزادے، بزرگ کو سریعان مار رہے ہو اور ساتھ ہی بکواس بھی کر رہے ہو، ٹائیگر نے چیخ کر کہا۔ اس کا بازو گھوما تھا اور بدماش ٹائپ آدمی زوردار تھپڑ کھا کر 2 فٹ دور جا گرا تھا۔ تم نے مستو پر ہاتھ اٹھایا ہے، مستو پر تم نے، اس آدمی نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ایک خنجر نکال لیا۔ صاحب بھاگ جاؤ، یہ مستو ہے، یہ تمہیں مار دے گا، بوڑھے فقیر نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس مستو نے یکلخت اچھل کر ٹائیگر پر خنجر سے حملہ کر دیا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا ہوا میں اچھل کر کلابازی کھاتا ہوا فٹ پاتھ پر جا گرا۔ ٹائیگر نے نہ صرف اپنے آپ کو بچا لیا تھا بلکہ اس کا بازو پکڑ کر وہ بجلی کی سی تیزی سے گھوم گیا تھا، اور مستو چیختا ہوا اچھل کر کلابازی کھاتا ہوا ایک دھماکے سے فٹ پاتھ پر جا گرا تھا۔ نیچے گر کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا بازو کندھے سے نکل چکا تھا، اس لیے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے کے باوجود دوبارہ نیچے گر پڑتا تھا، اور پھر اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے چلے گئے۔ صاحب آپ بھاگ جائیں صاحب، یہ بہت خطرناک ہے صاحب، بوڑھے نے تیزی سے ٹائیگر سے کہا۔ تم فکر مت کرو، اور یہ بتاؤ کہ اس کا تعلق سردار ہاشو گروپ سے ہے یا استاد کالو گروپ سے، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے، یہ سردار ہاشو کا خاص آدمی ہے جناب، بوڑھے نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے سردار ہاشو کے پاس لے جا رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر فٹ پاتھ پر بے ہوش پڑے ہوئے اس مستو کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور اسے لا کر اس نے اپنی کار کی اگبی سیٹ کے نیچے درمیانی جگہ پر ڈال دیا، اور دوسرے لمحے وہ کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بوڑھا شاید خوف کی وجہ سے کہیں اور نکل گیا تھا، جبکہ مستو کی سرخ رنگ کی ویگن فٹ پاتھ کے قریب ہی کھڑی تھی، لیکن وہ خالی تھی۔ اس وقت سردی اپنے عروج پر تھی اور سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی، اکا دکا گاڑیاں کبھی کبھی گزر رہی تھیں، لیکن اب لوگ کسی معاملے میں مداخلت کرنے کے قائل نہیں رہے تھے، اس لیے اس دوران اگر 1-2 گاڑیاں گزری بھی تھیں تو وہ رکی نہیں تھیں۔ ٹائیگر کار دوڑاتا ہوا سیدھا رانا ہاؤس پہنچا، اسے جوزف سے کہا کہ وہ ایک آدمی کو لے آیا ہے اور اسے پوچھ گچھ کرنی ہے، تو جوزف نے پھاٹک کھول دیا اور ٹائیگر کار اندر لے آیا۔ اسے کار وسیع و عریض پورچ میں روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ اسی لیے میں جوزف بھی پھاٹک بند کر کے کار کے قریب آ گیا تھا۔ میں عمران صاحب کو فون کر کے اطلاع کر دوں، شاید وہ خود ہی سے پوچھ گچھ کرنا چاہیں، تم اس آدمی کو بلیک روم میں پہنچا دو اور جکڑ دو، ٹائیگر نے کار کا عقبی دروازہ کھول کر اس مستو کو باہر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ وہ ویسے ہی بے ہوش پڑا ہوا تھا، راستے میں اسے ہوش آیا تھا، لیکن اس کی کراہیں سن کر ٹائیگر نے اس کی کنپٹی پر ضرب لگا کر اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے طویل فاصلے کے باوجود وہ ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ جوزف نے اسے ٹائیگر سے لے کر کاندھے پر ڈالا اور بلیک روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ٹائیگر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں فون تھا۔ جوانا اسے نظر نہ آیا تھا اور نہ ہی جوانا کی مخصوص کار پورچ میں موجود تھی، اس سے ٹائیگر یہی سمجھا کہ جوانا کہیں گیا ہوا ہوگا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ سلیمان بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں سلیمان، باس موجود ہیں فلیٹ میں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کار لے کر نکلے ہیں، اب پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے شکریہ، ٹائیگر نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ خود ہی اس مستو سے پوچھ گچھ کرے گا۔ ٹائیگر نے اس سے سردار ہاشو اور اس کے احاطے کے بارے میں پوچھنا تھا جہاں فقیروں کو رکھا جاتا تھا۔ وہ تیز سے قدم اٹھاتا بلیک روم میں پہنچا تو مستو کرسی پر بیٹھا روڈز میں جکڑا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا میری یہاں موجودگی ضروری ہے، جوزف نے پوچھا۔ نہیں، کیوں، ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ جوانا موجود نہیں ہے اور میں نے باہر کی نگرانی کرنی ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ٹائیگر نے کہا تو جوزف سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
چند لمحوں بعد ہی مستو نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول لی اور ہوش میں آتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے راڈس میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ البتہ اب اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ تکلیف کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے، کیونکہ اس کا دایاں بازو ایسے ہی ڈھیلا ہو کر لٹکا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں ہوں؟ مستو نے ہونٹ چباتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام مستو ہے اور تم سردار ہاشو گروپ کے آدمی ہو، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو اور تمہارا ہمارے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ میں تو سڑک پر تھا، پھر یہاں کیسے آ گیا؟ وہ بوڑھا حرامی کہاں ہے جس نے رقم چھپائی تھی؟ میری ویگن وہ کہاں ہے؟ مستو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ سردار ہاشو کہاں رہتا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ سردار ہاشو؟ مجھے کیا معلوم، رہتا ہوگا کہیں، مستو نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر اٹھا، اس نے جیب سے وہی خنجر نکالا جو اسے مستو کے ہاتھ سے چھینا تھا، اور اس کے ساتھ ہی بلیک روم مستو کے حلق سے نکلنے والی روح فرساد چیخ سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر نے بڑے سرد انداز میں خنجر کی نوک سے مستو کی ایک آنکھ کا ڈیلا کاٹ کر رکھ دیا تھا، اور مستو کا سر مشین کی طرح دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا۔ اس کی دوسری آنکھ بند تھی اور وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ اب اگر تمہاری چیخ نکلی تو دوسری آنکھ بھی نکال دوں گا، ٹائیگر نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو مستو یکلخ اس طرح ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا جیسے اسے ساری عمر نہ چیخنے کی قسم کھا لی ہو۔ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی مستو کہ یہاں تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تمہاری دونوں آنکھیں نکالی جا سکتی ہیں، تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ کاٹا جا سکتا ہے، ایک ایک ہڈی توڑی جا سکتی ہے، ٹائیگر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مجھے معاف، مت مارو مجھے، مستو نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے وہ عام سا بدماش تھا، اور جس سرد مہری کے ساتھ اور صفاقی سے ٹائیگر نے اس کی آنکھ نکال دی تھی، اس سے وہ انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تو پھر بتاؤ کہ سردار ہاشو کہاں ہے اور اس کا پورا سیٹ اپ کیا ہے، تفصیل بتاؤ، اور یہ سن لو کہ ہم تمہاری باتیں کنفرم کریں گے، اس کے بعد تمہیں زندہ چھوڑا جا سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ سردار ہاشو بہت بڑا سردار ہے، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، بڑے بڑے حاکم اس کی بات مانتے ہیں، وہ وائٹ پینتھرز کلب کا مالک ہے اور جنرل مینیجر بھی، مستو نے جواب دیا۔ تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ کلب کا یہ نام وہ پہلی بار سن رہا تھا۔ کہاں ہے یہ کلب، تفصیل بتاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ جوڑیا بازار میں کھانے اور چائے کا ہوٹل ہے، اسے جوڑیا ہوٹل کہا جاتا ہے، اس ہوٹل کے نیچے تہخانوں میں کلب ہے، مستو نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ جوڑیا ہوٹل کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ تھرڈ کلاس بدماشوں کا ہوٹل ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس عام سے ہوٹل کے نیچے کوئی کلب بھی ہے جس کا نام انتہائی جدید ہے، اور چونکہ وہ انڈر ورلڈ میں رہتا تھا اس لیے نام سے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کلب میں اعلیٰ پیمانے پر جوا ہوتا ہوگا۔ اس کلب کا راستہ کہاں سے ہے؟ ظاہر ہے وہاں اعلیٰ پیمانے پر جوا ہوتا ہوگا، اور بڑے بڑے لوگ جوا کھیلنے اس گندے ہوٹل سے گزر کر تو نہ جاتے ہوں گے، ٹائیگر نے کہا۔ اس کے دو راستے ہیں، ایک تو ہوٹل میں سے ہے اور دوسرا راستہ اکبی سڑک پر ہے، سرخ رنگ کا دروازہ ہے جس کے باہر مسلح افراد موجود رہتے ہیں، وہاں جانے والے اپنے آپ کو ریڈ پینتھرز کہتے ہیں، تو انہیں اندر جانے دیا جاتا ہے، مستو نے جواب دیا۔ وہ اب اس طرح سب کچھ بتائے چلا جا رہا تھا جیسے ٹائیگر اس کا گہرا دوست ہو۔ سردار ہاشو وہاں خود ہوتا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وہ کبھی کبھار جاتا ہے، مستو نے جواب دیا۔ اس فقیر کے دھندے کے بارے میں تفصیل بتاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ اس کے پاس یہاں دارالحکومت میں 300 فقیر ہیں جنہیں دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک گروپ کا احاطہ کالے بازار کے حکم میں ہے اور دوسرے گروپ کا احاطہ یاقوتی ایریا کے حکم میں ہے، مستو نے جواب دیا۔ تو ٹائیگر سمجھ گیا کہ یاقوتی ایریا کے حکم والا احاطہ وہی ہوگا جہاں بختیار کو رکھا گیا تھا، کیونکہ یاقوتی ایریا میں ملٹری کے کوارٹرز تھے اور ان کے حکم میں یونیورسٹی بھی تھی۔ یہ ایریا چونکہ شہر کے مضافات میں تھا اس لیے ٹائیگر کو اس کا خیال نہ آیا تھا۔ اور تفصیل بتاؤ، یہ گروپ کیسے کام کرتے ہیں اور کون انہیں لے کر آتا ہے اور کون لے جاتا ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، ٹائیگر نے پوچھا۔ عورتوں اور بچوں کو دیہاتوں سے اغوا کر کے لایا جاتا ہے، پھر ان پر تشدد کر کے انہیں بھیک مانگنے پر آمادہ کیا جاتا ہے، شہر کے بڑے بڑے چوکوں اور دوسری معروف جگہوں پر انہیں ویگنوں سے پہنچایا جاتا ہے، پھر شام کو ساری بھیک ان سے لے لی جاتی ہے اور وہ دوسرے روز ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دی جاتی ہے۔ دونوں گروپوں کے دو انچارج ہیں، ایک کا نام روشو ہے اور دوسرے کا نام فضلو، میں فضلو کا نائب ہوں، مستو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ رقم سردار ہاشو کو ملتی ہے، ٹائیگر نے پوچھا۔ سردار ہاشو دونوں گروپوں کا سردار ضرور ہے، لیکن اس سے اوپر بھی لوگ ہیں، بڑا استاد ہے، اس سے اوپر کوئی سیٹ ہے، سردار ہاشو تیسرے نمبر پر ہے، مستو نے جواب دیا۔ بڑا استاد کون ہے، ٹائیگر نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، فضلو کو معلوم ہوگا، میں نے تو جو سنا ہوا ہے وہ بتا دیا، مستو نے کہا۔ سردار ہاشو کے ان دو گروپوں کے علاوہ اور بھی گروپ ہیں، ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، استاد کالو کا گروپ ہے،
اور استاد جمعہ کا گروپ ہے، مستو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ استاد کالو کہاں رہتا ہے اور یہ استاد جمعہ، ان کے بارے میں بتاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ ان کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، میں نے ان دونوں کے نام سنے ہوئے ہیں کیونکہ مجھے سردار ہاشو کے گروپ میں آئے ہوئے صرف 3 ماہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے میں ایک ہوٹل میں ویٹر تھا، مستو نے جواب دیا۔ تم اس بوڑھے کو اس بے دردی سے کیوں مار رہے تھے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ یہ بوڑھے فقیر بے حد حرامی ہوتے ہیں، یہ رقم چھپا لیتے ہیں اور پھر یہ رقم اپنے پچھلوں کو خفیہ طور پر بھجوا دیتے ہیں، اور تمہارے بارے میں اطلاع فضلو اور سردار ہاشو تک پہنچ گئی ہوگی، اس لیے تمہیں کسی بھی وقت گولی ماری جا سکتی ہے۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں انہیں کہہ دوں گا کہ تم اچھے آدمی ہو، مستو نے کہا۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں واقعی اچھا آدمی ہوں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود خنجر پلک جھپکنے میں مستو کے دل میں دستے تک اترتا چلا گیا۔ مستو کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ چند لمحے تڑپا اور پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ ٹائیگر نے خنجر اس کے سینے میں اتار دیا تھا اور اسے اس کے لباس سے صاف کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال کر وہ مڑا اور بلیک روم سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ باہر برآمدے میں موجود جوزف نے چونک کر کہا۔ میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے، اس کی لاش برقی بھٹی میں ڈال دینا، ٹائیگر نے کہا تو جوزف نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایک بڑے سے کمرے میں 4 آدمی میز کے گرد کرسیوں پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک روشو تھا اور دوسرا فضلو، باقی دونوں روشو اور فضلو کے لیے اجنبی تھے، لیکن وہ چاروں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور لمبے قد اور ورزشی جسم کا ایک آدمی اندر داخل ہوا تو یہ چاروں بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ آنے والا سردار ہاشو تھا۔ بیٹھو، سردار ہاشو نے ایک سائڈ میں موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ چاروں خاموشی سے دوبارہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہمارے کاروبار کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں اور تم نے ان کارروائیوں کو روکنا ہے۔ آج کی میٹنگ اس لیے بلائی گئی ہے کہ اس سلسلے میں حتمی فیصلے کر لیے جائیں اور ان پر فوری عمل بھی کر دیا جائے، سردار ہاشو نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ چاروں سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ روشو، تم بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، سردار ہاشو نے روشو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سردار ہاشو، وہ حرامی لڑکا بختیار غائب ہو گیا ہے اور آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے، روشو نے کہا۔ مجھے رپورٹ مل چکی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ چکا ہے، اور جیسے ہی رپورٹ ملی ہے میں نے اس سمیت اس کے ماں باپ کی ہلاکت کا حکم بھی دے دیا ہے، اور اب تک میرے حکم پر عمل بھی ہو چکا ہوگا۔ اور کچھ؟ سردار ہاشو نے کہا۔ سردار، ہمارے گروپ کے ساتھ تو یہی واقعہ پیش آیا تھا اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے، روشو نے کہا۔ تم بتاؤ فضلو، تمہارے گروپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، سردار نے فضلو سے مخاطب ہو کر کہا۔ سردار، میرا ایک نائب مستو ویگن پر ایک چوک سے فقیر سے پیمنٹ لینے گیا تھا، اس نے 10 فقیروں کو اٹھا کر احاطے میں لے کر مجھے رپورٹ بھی کری تھی کہ وہ اس چوک پر وہاں کے فقیر بوٹے کو جس نے رقم چھپائی تھی مار رہا تھا کہ ایک کار آ کر رکی اور کار سے ایک آدمی اترا، اس نے مستو پر حملہ کر دیا۔ مستو نے اس پر خنجر سے وار کیا، لیکن اس آدمی نے پراسرار انداز میں مستو کو فٹ پاتھ پر پٹک دیا، پھر وہ اسے اٹھا کر کار میں ڈال کر لے گیا۔ بوڑھا فقیر بوٹا خوف کے مارے وہاں سے فرار ہو گیا اور اسے باقی فقیروں کو بتا دیا، جس پر مجھے اطلاع ملی۔ میں نے وہاں سے اس کار اور اس آدمی کے بارے میں اطلاعات حاصل کی اور آپ کو اطلاع دی۔ اب تک مستو نہیں مل سکا، فضلو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری رپورٹ ملنے کے بعد میں نے فوراً اپنے خاص آدمیوں کو اطلاع دی اور اس کار سوار کا جو تم نے حلیہ بتایا تھا وہ جب انہیں بتایا گیا تو پتہ چلا کہ اس آدمی کا نام ٹائیگر ہے اور وہ زیر زمین دنیا کا بڑا مشہور بدماش ہے۔ میں نے حکم دے دیا ہے کہ جہاں بھی وہ نظر آئے اسے گولی مار دی جائے، اس لیے سمجھو کہ وہ ہلاک ہو چکا ہوگا یا ہلاک ہو جائے گا۔ اور کچھ؟ سردار ہاشو نے کہا۔ شاید اس کی یہ عادت تھی کہ وہ اور کچھ کے الفاظ آخر میں ضرور بولتا تھا۔ سردار، وہ مستو کا پتہ چلنا چاہیے، فضلو نے کہا۔ وہ ایک آدمی سے مار کھا گیا ہے، اس لیے میں نے اسے بھی سزائے موت دے دی ہے۔ اول تو وہ اس ٹائیگر کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا، نہیں تو میرے آدمی سے ہلاک کر دیں گے۔ اور کچھ؟ سردار ہاشو نے کہا۔ بس سردار، میرا تو یہی معاملہ تھا، فضلو نے جواب دیا۔ ہاں تو روشن علی، اب تم اپنی رپورٹ دو، سردار ہاشو نے تیسرے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ سردار، استاد کالو اور اس کے نائب بخشو نے آپ کے خلاف بہت بھیانک سازش کی ہے، میں اس سازش کی اطلاع دینے آیا ہوں، روشن علی نے کہا۔ تو نہ صرف باقی تینوں بلکہ سردار ہاشو بھی چونک پڑا۔ کیسی سازش؟ کھل کر بات کرو، سردار ہاشو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سردار، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں استاد کالو کا باڈی گارڈ ہوں اور اس کے کمرے میں خفیہ طور پر کھڑا رہتا ہوں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں استاد کالو کا دفاع کر سکوں۔ کل مجھے استاد کالو نے کہا کہ میں چلا جاؤں، جب میری ضرورت ہوگی تو مجھے بلا لیا جائے گا۔ میں اس بات پر چونک پڑا کیونکہ استاد کالو عام طور پر مجھے نہیں بھجوایا کرتا تھا۔ میں بظاہر اس کے سامنے باہر چلا گیا، لیکن چکر کاٹ کر اس کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں پہنچ گیا اور میں نے درمیانی روشن دان کو کھول دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ استاد کالو نے مجھے اس طرح خصوصی طور پر باہر کیوں بھجوایا ہے۔
پھر وہاں اس کا نائب بخشو بھی آ گیا، اور پھر اس کے درمیان جو باتیں ہوئیں ان سے اصل سازش سامنے آ گئی۔ روشن علی نے کہا، وہ سازش کیا ہے یہ تم بتاؤ۔ سردار ہاشو نے غصیلے لہجے میں کہا، سردار، بخشو نے استاد کالو کو بتایا کہ آپ نے چوک پر کسٹم انسپیکٹر قاسم کو گولی ماری ہے، جس پر وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ بخشو کا کوئی فقیر آپ کو دیکھ رہا تھا، اسے بخشو کو بتایا جس پر یہ سازش تیار کی گئی کہ آپ کے بارے میں اطلاع سینٹرل انٹیلیجنس والوں کو دے دی جائے، اور جب آپ گرفتار ہو جائیں تو بڑے استاد کو اس کی عورت منظورہ کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے، اور پھر آپ کے ماتحتوں کو بھی ان کے آدمیوں کے ذریعے ہلاک کرا کر آپ کے پورے گروپوں پر اور اڈوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ اور انہوں نے میرے سامنے سینٹرل انٹیلیجنس کو فون کر کے کسٹم انسپیکٹر قاسم کے بارے میں اطلاع دی اور ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ آپ کی گرفتاری کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ سازش پر مزید عمل درآمد کیا جا سکے۔ روشن علی نے کہا، تو یہ سازش کی گئی ہے، بہت خوب، تم نے واقعی انعام والا کام کیا ہے، یہ لو فوری انعام۔ سردار ہاشو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک بھاری مالیت کے نوٹوں کی گڈی نکال کر روشن علی کی طرف اچھال دی۔ بہت شکریہ سردار۔ روشن علی نے گڈی کیچ کرتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، تم فکر مت کرو، اب تم نے سازش بتا دی ہے، اب یہ سازش ناکام ہوگی۔ انٹیلیجنس میں میرے آدمی موجود ہیں، وہ سب سنبھال لیں گے، البتہ بخشو کا خاتمہ ضروری ہے، وہ میں کرا لوں گا۔ اور کچھ؟ سردار ہاشو نے کہا، یہ سازش میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا تھا سردار۔ روشن علی نے کہا، تم بتاؤ سلامت حسین، تم کیا چاہتے ہو؟ سردار ہاشو نے کہا، اور چوتھے آدمی کو مخاطب کیا جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، سردار، آپ کے دونوں گروپس کے خلاف حکومت کے آدمی کام کر رہے ہیں۔ سلامت حسین نے کہا تو سردار ہاشو کے ساتھ ساتھ باقی تینوں بھی ایک بار پھر اچھل پڑے۔ حکومت کے آدمی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں؟ سردار ہاشو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سردار، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں فقیروں کی مستقل نگرانی کرتا رہتا ہوں۔ میں 2 روز سے دیکھ رہا ہوں کہ چند لمبے تڑنگے آدمی جو اپنی چال ڈھال سے ہی انٹیلیجنس کے آدمی لگتے ہیں، فقیروں کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں اور پھر کسی بھی فقیر سے پوچھ گچھ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اخبار والے کہتے ہیں، وہ احاطوں اور کیمپوں کے بارے میں اور فقیروں کی تعداد کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور پھر کاروں میں بیٹھ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ کل تو ایک غیر ملکی لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی، وہ فقیر عورتوں سے باتیں کر رہی تھی اور غیر ملکی ہونے کے باوجود مقامی لہجے میں ہی روانی سے بول رہی تھی۔ سلامت حسین نے کہا، عجیب بات بتائی ہے تم نے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سردار ہاشو نے کہا، میں نے اپنے طور پر اس بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ میں نے ایک ہوٹل کی لابی میں ان میں سے ایک آدمی کو ایک مسخرے سے نوجوان سے باتیں کرتے دیکھا تھا، تو میں ان کے قریب ہو گیا۔ اس مسخرے آدمی کو دوسرا آدمی عمران کہہ رہا تھا، وہ اسے رپورٹ دے رہا تھا کہ جلدی فقیروں کے تمام گروپس کے بارے میں معلومات مکمل کر لی جائیں گی۔ اس مسخرے سے آدمی عمران نے کہا وہ جلد از جلد کام مکمل کریں، پھر وہ علیحدہ ہو گئے۔ عمران ہوٹل میں آ گیا، میں نے معلوم کیا ہے اس آدمی کا نام علی عمران ہے، اس کا باپ سر عبدالرحمان سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا ڈائریکٹر جنرل ہے اور سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض اس کا گہرا دوست ہے، اور اس عمران کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے اور یہ دنیا کا خطرناک ترین آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زیر زمین دنیا میں کام کرنے والا انتہائی خطرناک بدماش ٹائیگر بھی اسی کا ساتھی ہے، اور یہ آدمی کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں اپنے باورچی کے ساتھ رہتا ہے۔ سلامت حسین نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ تو یہ مسئلہ ہے، ٹائیگر بھی اس کا ہی ساتھی ہے، اور یقیناً وہ لمبے تڑنگے لوگ بھی اس کے ساتھی ہوں گے، اور یقیناً یہ کسی کے کہنے پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہوں گے، اس لیے ان کا خاتمہ ضروری ہے اور میں کرا لوں گا، یہ میرا ذمہ ہے۔ اور کچھ؟ سردار ہاشو نے کہا، یہی معاملہ تھا سردار، میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع دے دوں۔ سلامت حسین نے کہا، تم نے بھی اچھا کام کیا ہے، اس لیے تمہیں بھی فوری انعام ملنا چاہیے۔ سردار ہاشو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک اور نوٹوں کی گڈی نکال کر سلامت حسین کی طرف اچھال دی۔ شکریہ سردار، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلامت حسین نے گڈی جھپٹتے ہوئے کہا، بس تم اور روشن علی دونوں جا سکتے ہو، سردار ہاشو نے کہا۔ تو وہ دونوں اٹھے اور انہوں نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ یہ معاملہ تو بے حد خطرناک ہے سردار، روشن نے کہا۔ کون سا معاملہ؟ سردار ہاشو نے چونک کر کہا، یہ عمران والا، میں نے اس کے بارے میں سنا ہوا ہے، یہ انتہائی خطرناک شخص ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے آدمی ہمارے گروپوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انٹیلیجنس کو دیں گے، اور پھر انٹیلیجنس اچانک چھاپا مار کر ہم سب کو گرفتار کر لے گی اور فقیروں کو کور کر لیا جائے گا۔ آپ بڑے استاد سے بات کریں، روشن نے کہا، یہ کام ہم نے خود کرنا ہے، تم ایسا کرو کہ دونوں احاطوں کو خالی کر کے فقیروں کو متبادل کیمپوں میں پہنچا دو اور ان کی نگرانی کرو، میں جلدی سے عمران کا خاتمہ کر دوں گا، تم بے فکر رہو، سردار ہاشو نے کہا۔ تو روشو اور فضلو دونوں نے اس بات میں سر ہلائے اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ تو سردار ہاشو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر ریسیور اٹھا لیا
وہ اب اس عمران کو فوری طور پر ہلاک کرنے کے لیے بالم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود بھی قاتل تھا، لیکن اس کے خیال میں بالم دارالحکومت میں سب سے زیادہ خطرناک پیشہ ور قاتل تھا۔ اس کا نشانہ واقعی اس قدر درست تھا کہ اگر وہ اڑتی ہوئی مکھی کو بھی نشانہ بنانا چاہتا تو آسانی سے بنا سکتا تھا۔ اس لیے آج تک اسے ایک گولی سے زیادہ کبھی نہ چلانا پڑی تھی، اور وہ دلیر بھی تھا، اس لیے اس کا ریکارڈ اس معاملے میں بہترین تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ مارتین بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مسوانی آواز سنائی دی۔ میں سردار ہاشو بول رہا ہوں مارتین۔ بالم کہاں ہے؟ سردار ہاشو نے کہا۔ موجود ہے، بات کر لو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سردار ہاشو، میں بالم بول رہا ہوں۔ آج کیسے یاد کر لیا مجھے؟ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجے میں بے تکلفی نمایاں تھی، کیونکہ بالم اس کا گہرا اور پرانا دوست تھا اور مارتین بالم کی بیوی تھی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے، سردار ہاشو نے کہا۔ اچھا، لیکن تم خود بھی تو یہ کام کرتے ہو، بالم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سامنے نہیں آنا چاہتا، سردار ہاشو نے کہا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کہ کیا کام ہے، بالم نے کہا۔ ایک مسخرہ سا نوجوان ہے جس کا نام علی عمران ہے، کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں ایک باورچی کے ساتھ رہتا ہے۔ سنا ہے کہ انٹیلیجنس اور سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ خاصا پھرتیلا آدمی ہے اور انتہائی تیز بھی۔ اس کو فنش کرنا ہے، سردار ہاشو نے کہا۔ میں جانتا ہوں اسے، بے فکر رہو، کام ہو جائے گا، بالم نے بڑے پر اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ کیسے کرو گے کام؟ سردار ہاشو نے کہا۔ اس کے فلیٹ کے سامنے چھت پر لیٹ کر اس کا انتظار کروں گا، اور جیسے ہی وہ فلیٹ سے باہر آئے گا گولی اس کے سینے میں گھس جائے گی اور کام مکمل، بالم نے کہا۔ ویری گڈ بالم، تم واقعی ماہر فنکار ہو، تم واقعی کام آسانی سے کر لو گے۔ اب بتاؤ کہ کتنی رقم بھجواؤں، سردار ہاشو نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بالم کا نشانہ کسی صورت بھی خطا نہ ہوگا، اس لیے وہ لازماً عمران کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تم سے صرف 1 لاکھ لوں گا، ورنہ دوسروں سے 10 لاکھ روپے، بالم نے کہا۔ میں 5 لاکھ بھجوا دوں گا، کام بے داغ انداز میں مکمل ہونا چاہیے، سردار ہاشو نے کہا۔ ہو جائے گا، بے فکر رہو، دوسری طرف سے کہا گیا تو سردار ہاشو نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ عمران فلیٹ میں موجود ایک رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اسے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے رسالے سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ عمران صاحب، میں صدیقی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی۔ کمال ہے، اس جھوٹ سے پر معاشرے میں سچے آدمی کو بولنے کی اجازت مل گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے ہوتے ہوئے سچ کو کون روک سکتا ہے؟ ویسے میرے پاس ایک افسوسناک خبر ہے، صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ افسوسناک خبر؟ کیا ہوا؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جس لڑکے بختیار کو اس کے والدین کے پاس پہنچایا گیا تھا، اس بختیار اور اس کے والدین کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کب؟ اور تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ تو شام نگر میں رہتے ہیں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شام نگر میں میرا ایک دوست کلب چلاتا ہے، میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا کہ وہ ان لوگوں کی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرتا رہے اور کسی بھی ضرورت کے تحت ان کی مدد کرے، پھر بے شک مجھ سے رقم وصول کر لیا کرے، کیونکہ ان لوگوں کے معاشی حالات بے حد خراب تھے۔ ابھی میرے اس دوست کا فون آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ کل رات کو ایک کار بختیار کے گھر کے سامنے آ کر رکی اور 4 آدمیوں نے نیچے اتر کر زبردستی اندر گھس کر فائرنگ کی، اور جب سب لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ اطمینان سے کار میں بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ میرے دوست کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں گیا۔ اس نے جو انکوائری کی، اس سے پتہ چلا ہے کہ کار کا رجسٹریشن نمبر دارالحکومت کا تھا، اور ان میں سے ایک آدمی کو پہچان لیا گیا ہے، وہ ماسٹر ٹونی کا آدمی ہے، اور وہ دارالحکومت کے ایک مضافاتی علاقے ولی آباد میں ہوٹل چلاتا ہے، اس کا نام کاشو ہے، اور یہ ہوٹل بھی کاشو کے نام سے ہی ہے، صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، بہت بری خبر سنائی ہے تم نے، میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ لوگ اس قدر قسم کا رد عمل ظاہر کریں گے۔ تم نے اس کاشو کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں؟ عمران نے کہا۔ کاشو کافرستان گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی 1 ہفتے بعد ہوگی، اور یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے، تصدیق شدہ بات ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جسے عام سا معاملہ سمجھ رہے تھے وہ عام سا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک خطرناک نیٹ ورک ہے، اس لیے اب تم 4 اسٹارز کو حرکت میں لے آؤ، اور اس پورے نیٹ ورک کا خاتمہ تمہارا مشن ہونا چاہیے، عمران نے قدرے خودسیلے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی بختیار اور اس کے گھر والوں کے اس طرح ہلاک کیے جانے پر بے حد رنج پہنچا تھا۔ ہم نے پہلے اس پر کام شروع کر دیا ہے عمران صاحب، اب چونکہ آپ نے بھی کہہ دیا ہے، اس لیے اب ہم پوری قوت سے ان لوگوں کے خلاف کام کریں گے، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ نے ان فقیروں کے سلسلے میں جو کام ہمارے ذمہ لگایا تھا وہ اس قدر پھیلا ہوا ہے
کہ شاید ہم 1 سال تک بھی اسے پورا نہ کر سکیں گے۔ صدیقی نے کہا، تمہاری بات درست ہے صدیقی، مجھ سے واقعی اندازے کی غلطی ہوئی ہے۔ میں سمجھا تھا کہ یہ معاملہ چند 100 فقیروں تک محدود ہوگا، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پورے ملک میں یہ نیٹ ورک بہت وسعت سے پھیلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اس کام کو چھوڑو، اس کا میں اور کوئی بندوبست کر لوں گا۔ تم اس نیٹ ورک کے خلاف کام کرو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جلدی آپ کو رپورٹ دوں گا، صدیقی نے کہا۔ مجھے نہیں، چیف کو رپورٹ دینا، ورنہ اس سے مجھے بھی نیٹ ورک کا حصہ قرار دے دینا ہے کہ اب میں رپورٹیں لینے لگ گیا ہوں، عمران نے کہا۔ چیف کو تو شاید اس معاملے کا علم تک نہ ہوگا، صدیقی نے کہا۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ چیف کے 1000 کان ہوتے ہیں، اور تم تو خود چیف بھی ہو، سیکرٹ سروس کے نہ صحیح 4 اسٹارز کے تو صحیح، پورے 1000 نہ صحیح 500 کان تو تمہارے پاس بھی ہوں گے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ میں کیا اور میری حیثیت کیا عمران صاحب، البتہ آپ چیف نہ بھی ہوں تب بھی آپ کے کان 10,000 سے کم نہیں ہو سکتے، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے تم نے تو میرے اتنے کان لگا دیے ہیں کہ چہرہ تو چہرہ، سارے جسم پر بھی کان پورے نہ آ سکیں گے، تم واقعی میرے خلاف سازش کر رہے ہو، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ صاحب بیگز مافیا کی اصل ڈور سماجی طور پر کسی بہت بڑی شخصیت کے ہاتھ میں ہے، ورنہ یہ عام سے ان پڑھ بدماش اتنا بڑا ملک گیر نیٹ ورک چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے، صدیقی نے اس بات سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تمہاری چھٹی اس واقعی اب چھٹی جماعت پاس کرنے والی ہے، بہرحال جب کام ہوگا تو پھر یہ شخصیت بھی سامنے آ جائے گی اور پھر اس سے بھی نبٹ لیں گے، عمران نے جواب دیا۔ اوکے عمران صاحب، اللہ حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بھی اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر رسالہ پڑھنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ سمجھ گیا کہ سلیمان جو شاپنگ کرنے گیا تھا واپس آ گیا ہے۔ سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، ماہر شاپنگ، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ یوں کہے کہ بغیر رقم کے ماہر شاپنگ، سلیمان نے سٹنگ روم کے دروازے کے سامنے رکتے ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کئی شاپنگ بیگ موجود تھے اور عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ واہ، تم نے تو آج میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، اب مجھے یہ فکر نہیں ہوگی کہ رقم نہیں ہے اس لیے شاپنگ کیسے ہوگی، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ پھر آج فیصلہ کر لیں، چند لمحوں بعد سلیمان نے چائے کی پیالی اٹھائے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ جانتا تھا کہ عمران نے اس سے واپسی پر چائے مانگنی ہے، اس لیے وہ پہلے ہی چائے تیار کر کے فلاسک میں رکھ کر گیا تھا۔ فیصلہ تو ہو گیا، تم جیسے ماہر کو شاپنگ کرنے کے لیے رقم کی ضرورت نہیں ہوتی، عمران نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ اس مہارت کے 2 شعبے ہیں، ایک شعبہ خیرات و صدقات کا ہے کہ خیرات میں شاپنگ کی جائے اور دکاندار خیرات یا صدقے کی نیت سے اپنا مال دے دیں، اور دوسرا شعبہ قرض کا ہے کہ شاپنگ ادھار کی جائے۔ لیکن اتنا تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ قرض اتارنا ضروری ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مقروض کی مرنے کی صورت میں اس وقت تک بخشش نہیں ہو سکتی جب تک کہ مقروض کا قرض نہ اتارا جائے یا قرض خواہ اسے معاف نہ کر دیں، اور خیرات و صدقات شعبے کے لیے اس کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ اب فیصلہ آپ کر لیں، سلیمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور واپس مڑنے لگا۔ ارے کہاں جا رہے ہو، فیصلہ تو سن لو، عمران نے کہا۔ اطمینان سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، سلیمان نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ جس شخصیت کا ذکر صدیقی کر رہا تھا، کہیں وہ یہ سلیمان تو نہیں، عمران نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تاکہ سلیمان تک اس کی آواز پہنچ جائے، لیکن سلیمان شاید آگے بڑھ گیا تھا، اس لیے اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو عمران مسکراتے ہوئے چائے کی پیالی پینے میں مصروف ہو گیا۔ چائے کی پیالی پی کر اسے رکھی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ حقیر فقیر پرتقصیر ہیچ مدان بندہ نادان، علی عمران MSc DSc آکسن، بزبان خود بلکہ بدوحان خود بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھا کر بڑے زور و شور سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میں جنرل اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی سے ڈاکٹر اشرف بول رہا ہوں، ایک آدمی یہاں پہنچایا گیا ہے جسے بھرے بازار میں گولیاں ماری گئی ہیں، اس کا آپریشن جاری ہے اور اس کے بچنے کے امکانات بے حد کم ہیں، اس کی جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ ملا ہے جس پر یہ نمبر درج تھا، دوسری طرف سے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا گیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ ویری بیڈ، اس آدمی کا قدوقامت اور حلیہ کیا ہے، عمران نے اچھلتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور دوسری طرف سے جو کچھ بتایا گیا اس سے عمران سمجھ گیا کہ یہ ٹائیگر ہے۔ میں خود آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی اسپیشل اسپتال کے انچارج ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی، یہ ان کا خاص نمبر تھا۔ علی عمران بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ٹائیگر کو سڑک پر گولیاں ماری گئی ہیں اور اسے جنرل ہسپتال میں پہنچایا گیا ہے جہاں اس کا آپریشن ہو رہا ہے۔ وہاں کے ایمرجنسی وارڈ کے ڈاکٹر محمد اشرف نے مجھے فون کر کے بتایا ہے
آپ پلیز فوراً اپنے ڈاکٹروں کی ٹیم اور ایمبولینس لے کر وہاں پہنچیں. اگر کوئی مسئلہ ہو تو بے شک آپ وہیں ٹائیگر کا آپریشن کریں، ورنہ اسے اسپیشل اسپتال میں منتقل کر کے اس کا علاج کریں. عمران نے تیز تیز لہجے میں کہا. ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، اللہ حافظ. دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. تو عمران نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر دوڑتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا. کیا ہوا ہے صاحب؟ سلیمان نے کمرے میں آتے ہوئے کہا. عمران لباس تبدیل کر کے واپس آیا تھا. ٹائیگر کو گولیاں ماری گئی ہیں، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا، سلیمان نے عمران کے پیچھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. اس کے چہرے پر بھی ٹائیگر کے بارے میں سن کر بے پناہ سنجیدگی ابھر آئی تھی. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں؟ دروازے پر پہنچ کر سلیمان نے کہا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس دعا کرتے رہنا، عمران نے مڑے بغیر کہا اور پھر کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے پہنچا اور مڑ کر گیراج کا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی سلیمان کے کانوں میں عمران کے حلق سے نکلنے والی چیخ سنائی دی. تو دروازہ بند کر کے واپس مڑتا ہوا سلیمان بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی دوڑتا ہوا نیچے پہنچا. اس نے گیراج کے دروازے کے سامنے زمین پر پڑے تڑپتے ہوئے عمران کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا سا چھا گیا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.